بعض لوگ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کیوں نہیں مانتے؟ کبھی علماء کی نصیحتیں قبول کرتے ہیں اور کبھی علماء کے بار بار خبردار کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ عجیب سا سوال ہے، ویسے بات کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ اس سوال کے جواب میں شیخ علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کی ایک پیاری تنبیہ ہے، اور اس تنبیہ میں اس مرض کی اصل جڑ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ وَلِلْهَوَى سُلْطَانٌ عَظِيمٌ عَلَى النُّفُوسِ، اور ہوا یعنی خواہش نفس کا نفس پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ فَرُبَّمَا عُرِضَتِ الْحَقِيقَةُ الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّفْسِ وَهِيَ غَيْرُ مُخَالِفَةٍ لِهَوَاهَا فَتَقْبَلْهَا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس پر واضح حقیقت پیش کی جاتی ہے جو اس کی خواہش کے خلاف نہیں ہے، پس وہ اسے قبول کر لیتی ہے، یعنی وہ نفس اسے قبول کر لیتی ہے۔ ثم تعرض عليه حقيقة مثل ذلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها، پھر اس نفس پر وضاحت میں اس جیسی یا اس سے زیادہ واضح ایک اور حقیقت پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے، پس یہ نفس اسے رد کر دیتی ہے۔ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24۔ اور معروف عالم ہے شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ، مکہ کے معروف علماء میں سے رہے۔ الغرض تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ بعض لوگ اب حیران ہوتے ہیں کہ کبار علماء بعض باتیں مانتے بھی ہیں اور بعض باتیں مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ حق دونوں باتوں میں ہے۔ دونوں باتیں یہ نہیں کہ ہمیں کہہ رہے علماء معصوم ہر بات مانی جائے، نہیں، دلیل کی روشنی میں قاعدہ یہ ہے کہ دلیل کی روشنی میں دلیل، ایک عالم کا 2 قول ہیں، دونوں میں دلیل ہے، برہان، ایک کو مان لے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے۔ پہلی جو بات مانی تھی اس لیے کہ اس عالم نے بات کی ہے، اس لیے کہ اس کو خواہش نفس کے مطابق ہی تو مان لی ہے۔ دوسری بات خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مانتے تو کیسے مانے، دل نہیں مانتا، تو اس کو رد کر دیتے ہیں اور کوئی عذر پیش کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ یہ لوگ علماء کی باتیں نہیں مانتے، اصل میں یہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے نفس کے پیچھے رہتے ہیں، پھر نفس کے تابع ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ظاہر کیا ہوتا ہے، شور کیا ہوتا ہے؟ علماء کا شور مچاتے ہیں۔ حقیقت میں علماء کے صرف وہ بات مانتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، اور وہ بات کبھی نہیں مانیں گے جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو، نعوذ باللہ۔